الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور انتہائی ادب اور احترام کے لائق میرے ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخلصانہ محبت اور سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جنازے کے طریقے کے متعلق چند ایک معروضات سیکھنے سکھانے کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ فی زمانہ یہ ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میت جنازگاہ میں پہنچ جاتی ہے، وہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد، اگر مرد ہوتا ہے تو اس کا منہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بچہ ہوتا ہے اس کا منہ دیکھتے ہیں، عورت کا منہ نہیں دکھایا جاتا کیونکہ وہ نامحرم ہوتی ہے۔ تو ہم صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب ہیں، انہوں نے کوئی موت کے موضوع پہ دو چار باتیں کر دیں، ہم نے سنی، طریقہ بتایا، ہم نے سنا، 20 جنازے پڑھے، سینکڑوں جنازے پڑھے، جنازے کا طریقہ نہیں آیا، کیونکہ ہم نے جنازے کو اہمیت ہی نہیں دی، ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں نے بھی مرنا ہے، مجھے بھی موت آئے گی، میں مر جاؤں گا، ایسا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ پیارے عزیز دوستو، یہ جس بھائی کا آپ جنازہ پڑھنے آئے ہیں، جس ماں کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں، جس باپ کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، جس بھائی دوست کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہمیں جنازہ نہیں آتا اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ اللہ اکبر کہا۔ جنازے کے 2 ہی فرض ہیں، تکبیریں اور قیام، لیکن فرض بھی ادا تو ہو جاتا ہے، کپڑے بندہ پہن لیتا ہے، کپڑے پہن لیتا ہے، سلے ہوں یا ان سلے، اگر کسی اچھی درزے سے سلائی کروائے گا تو وہ اس کے بدن پہ سج جائیں گے۔ تو اسی طرح اگر ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر جنازہ پڑھیں گے تو جنازے والے کو بھی فائدہ جس کا جنازہ پڑھا گیا، اور جس نے جنازہ پڑھا اس کے لیے بھی فائدہ ہے۔ کھڑے ہوئے صفیں بن گئیں۔ جنازے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں 4 تکبیریں فرض ہیں، قیام فرض ہے، اور پہلی تکبیر کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک۔ یہ ایک حرف ہے صرف اضافی، باقی ساری ثنا سبحانک اللہم وہی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، صرف ایک حرف کا فرق ہے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ امام نے دوسری تکبیر کہی، مقتدی بھی دوسری تکبیر کہے گا، امام بلند آواز میں، مقتدی آہستہ آواز میں۔ اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے، ہاتھ بندے رہیں، بس اللہ اکبر کہہ دیا۔ پہلی تکبیر میں صرف اللہ اکبر کا ہاتھ باندھا، ثنا پڑھ لی، اب دوسری تکبیر کہی اللہ اکبر، ہاتھ ایسے بندے رکھنے ہیں۔ جو یہ محنت کش لوگ ہوتے ہیں،
ان کے گھر میں اگر کوئی موت فوت ہو جاتی ہے، ان بیچاروں کو جنازے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جنازہ کہتے کسے ہیں، کیا کرنا ہے جنازے پہ۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کفن میں کیا کیا چاہیے ہمیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل کے لیے ہمیں کیا چیز درکار ہے۔ سیکھیں پیارے بھائیوں، سیکھیں، سیکھنے سے بات بنے گی۔ دوسری تکبیر کے بعد آپ درود پاک پڑھتے ہیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد تیسری تکبیر امام کہتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، ہاتھ بندے رہیں، تکبیر کہنی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا الی آخرہ، مکمل دعا۔ چوتھی تکبیر کہے گا امام، مقتدیوں نے بھی تکبیر کہنی ہے۔ چوتھی تکبیر کہی، طریقہ یہ ہے کہ جب چوتھی تکبیر کہی تو ہاتھ چھوڑ دیں، ہاتھ چھوڑ دینے، اور اس کے بعد امام سلام پھیرے گا، آپ بھی سلام پھیریں گے۔ ہمارے ہاں غلطی ہوتی ہے، امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مقتدی نے ایک ہاتھ چھوڑ دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مقتدی نے ہاتھ چھوڑ دیے، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب ہاتھ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ عموماً ایسے، یہ صرف سمجھانے کے لیے دلیل دے رہا ہوں، عقلی دلیل ہے کہ جب آپ نماز ختم کرتے ہیں آپ کے ہاتھ یہاں پہ ہوتے ہیں یا بندے ہوتے ہیں، بندے بندے سلام پھیر دیتے ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس کوئی حجت ہی نہیں ہے ہاتھ باندھنے کی، ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اب ہم نے کیوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ سلام پھیر دیا تو جنازے سے فارغ ہو گئے، ہاتھ چھوڑ دیے تو قرات سے فارغ ہو گئے۔ تو جب ہم نماز میں بھی، فرض نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، ہمارے ہاتھ زانوں پر ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں۔ کسی نماز میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ نے یوں ہی اللہ اکبر کہا، الحمد شریف پڑھی، پھر سورت ملا لی، تو ایسے بھی تو اتحیات ہو سکتی ہے، بیٹھے ہوئے جو ہیں اتحیات تو ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، آپ رکوع سے، سجود سے، آپ قرات سے، ہر چیز سے فارغ ہو چکے ہیں، ہاتھ چھوٹ گئے، اب اتحیات پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھا، دعا ربی جعلنی پڑھی، سلام پھیر دیا۔ جس بندے کو اب اللہم اغفر لی حینا یہ دعا نہ آتی ہو، وہ کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ دعا یاد کرے، نہیں آتی تو یہ ربی جعلنی جو ہم دعا نماز میں پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا پڑھ لے۔ اگر یہ نہیں آتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، یہ دعا پڑھ لے۔ یہ نہیں آتی ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا پڑھ لے۔ جو دعا آتی ہے دعائے معصورہ میں سے وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دعائے معصورہ میں سے بھی کوئی دعا نہیں آتی، دعا ربی جعلنی بھی نہیں آتی، یہ ہماری کتنی کم ظرفی ہے کہ جس کو نہیں آتی وہ الحمد شریف پڑھ لے بطور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔